کرو اس طرح، مارے جاؤ گے سارے ادھر جی، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے آج ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں، آج ہماری اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج، قرآن تو ہے ہی، نہ کو خطیب نے پڑھنا ہے نہ کو نقیب نے پڑھنا ہے، خطیب صاحب بھی دے شعر تے شعر تے نقیب صاحب بھی دے شعر تے شعر، قرآن تو ہے ہی نہیں ہمارے اسٹیجوں۔ لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہو چلے ہو، وہی ننگے سر تو اس کو فلم میں آنا چاہیے، اس نے ناچنا ہے فلم میں، اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ڈانس کرنا ہے، کبھی اس نے بائیں ڈانس کرنا ہے، کبھی اس نے آگے ڈانس کرنا ہے، کبھی اس نے پیچھے ڈانس کرنا ہے۔ وہ بھائی وہ فلم میں بابے کی پگ سر پہ رکھ کے آ رہا ہے، اور جوانوں تسی کہڑے پاسے پہ گئے ہو، چلے ہو نارے ایڈے ایڈے وڈے تے سر تے انہاں واسطے ٹوپی بھی نہیں رکھی جاندی ہے، چلو پگ کی میں چلو چھوڑی ٹوپی پہ آ جاتے ہیں نہیں ہوں رہن دے ادھر جی، رہن دے ہوں اگوں نہ کتے چھڑ کے آئی ہو ہے، ہوں رہن دے ادھر جی، ہوں چلن دے اگوں واسطے آن کرنا پتر۔ میں اور پتر میری بات یاد رکھنا، لوگوں کی میں بات، اللہ کی ذات کو تو صرف اپنے اس کے محبوب کے رنگ میں سونا لگتا ہے، باقی کوئی بٹ جٹ گجر میر رائیں ایک ہی رنگ ہے، اور اس کے سونے کا رنگ ہے۔ گجر اس کے سونے کے رنگ پہ آ جائے اس کو گجر بھی سونا لگے گا، باقی کو کہ گجر میں گجر ہوندی ایسی اتنا سونا لگا تو کوئی نہیں، کہیں گجر آئے کہیں گجر گئے۔ میں اپنی برادری کا نام لینا، کہیں گجر آئے کہیں گجر گئے حضرت، لیکن جس نے حضرت اس کے محبوب کا رنگ رکھا اس کو، اس لیے پتر بہت کام کرنے والے ہیں حضرت۔ پتر کدی اج تو بعد محفل چ ننگے سر نہ آئی ہوئے، سونی پتر یہ سر پہ رکھو، یہ آپ کے نبی پاک کا رنگ ہے حضرت۔ اب دیکھو نا حضرت جی، یہ میں اگر اتاروں تو آپ حیران رہے، میرا سر پجیا دا سارا حضرت، یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ہمیں گرمی نہیں لگتی ہے، لگتی ہے، لیکن کی کریے گرمی ویکھیے یا انہوں دا خوش ہونا ویکھیے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی وہ کہنا دی گل کرتے جڑے ہن ساڈے لیے سر تے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں پتر، میں نہیں کوئی دیہڑی شیڑی لگانے آیا ادھر، نہ میں کوئی آپ سے پرچیاں لینے آیا ہوں، نہ مجھے اللہ نے سب کچھ اپنی جناب سے بڑا عطا کر دیا۔ اب اگر میرے جیسا بندہ حضرت جی، اللہ نے مجھے اتنی سونی بڑی گاڑی عطا، پھر میں حضرت جی اسٹیج پہ بیٹھ کے چولا پہ مارا، اس نے مجھے عطا اتنا کر دیا، میرا حق بنتا ہے کہ میں بولوں اب حضرت، بے خوف اس نے مجھے کر دیا، زور اس نے مجھے بڑا عطا کر دیا، پھر کاہے کو چول ماروں حضرت، میں پھر آپ کی خیر خائی کیوں نہ کروں حضرت۔ سونی پتر وہ فلم حضرت جی، اور ہم نے اس لیے پتر نہ کرو اس طرح، یہ اسی لیے تو پتر حال ہو گئے نا آج ہمارا، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ بڑے کام ہیں بچے کرنے والے، ایک محاذ نہیں کھلا ہوا، اور اللہ کی قسم ہے صرف پتر تسی کام کرو پھر ویکھو تسی انہوں نے سونے کڈے لگ دے۔ میں نے حضرت ایک ادھر میں سعودیہ تھا تو ایک مصری عالم تھے حضرت، وہ ان سے بات ہوئی، کمال انہوں نے، وہ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی شریف تھا، ادھر جو خادمین ہیں نا، خادمین ہیں مسجد نبوی شریف، کہتے میں ان کو دیکھا، میں نے کہا یار اسی کی کرن رہے ہیں، سعادت تو ان کی ہے، مسجد نبوی شریف کی صفائی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے حرم مبارک کی اتنی خدمت کرتے ہیں، کہتے میں نے فیصلہ کی تھا بس بند سارا کچھ اج تو بعد، میں بھی سعودی حکومت نوں درخواست دینی ہے تو میں بھی حضرت ایتھے جڑا نہ ہو لگ جانا، میں نہیں، جمعہ بند، تقریراں بند، تحریراں بند، ساری ایتھے خدمت۔ کہتے میں ادھر اپنے ہوٹل میں رات کو سویا تو کرم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہو گئی، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جڑا جتھے بھی ہوئے جو کام کردا ہوئے تو سانوں اتھے ہی سونا لگتا ہے، کم
اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی امت کو ضرورت ہے پتر کم کرو میرے بچے ہو، ختم نبوت پہ کام کرو، یہ لوگ نمازی ہو جائیں اس پہ کام کرو، ان کا اخلاق اچھا ہو جائے اس پہ کام کرو، کام کرو۔ پھر جو کام کرتا ہے، یہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جب جج نے حضرت وہ سزائے موت لکھ کے حضرت جی وہ قلم توڑ دیا نا، تو جتنے بھی اہل اللہ تھے اللہ والے ان کو سکون ہی نہیں آ رہا تھا، انہیں کوئی ساڑھے ہوندے ہیں علم دین پھانسی چڑھ جائے گا، ہم کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ لکھا جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر مشائخ وہ آپس میں مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا بھائی تھلے تے زور لا بیٹھے ہیں اتنے زور لائیے حضرت، اور مشورہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو بندہ بے گناہ کہہ دو، ٹھیک ہے جی، لازم ہے کہ بے گناہ ہو، گناہ گار نہ ہو، بے گناہ کہہ دو، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، خود نہیں کر سکتا تو کسی حافظ صاحب کو کہے کہ آپ کریں میں سنتا ہوں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے، حضرت روز میری رہائی دی نیت نال ایک بار پڑھ چھڑیا کرو، تینوں میں سے کوئی کام کرے، اللہ غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ مشورہ ہو گیا۔ اب پھر مشورہ یہ ہوا کہ اب پتہ نہیں جی علم دین پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے، اور اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، کسی حافظ سے پڑھے ہیں، کسی عورت سے پڑھے ہیں، کسی خارج سے پڑھے ہیں، مخارج تجوید ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، تو یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا روز جا کے سنا دیا کریں۔ جیلر سے اجازت لی، ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب جتنے بزرگ تھے نا جی لکھا ہے کہ ان میں حافظ قرآن صرف امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، باقی غیر حافظ تھے۔ وہ اجازت مل گئی، حضرت علم دین کے پاس آئے، وہ جو باتیں باہر ہوئیں آ کے حضرت غازی علم الدین سے بھی ہوئیں، اور غازی صاحب کہنے لگے کہ حضرت اس سے بہتر کیا ہے کہ سید صاحب قرآن پڑھیں اور میں سنوں، اب پڑھیں جی میں سنوں گا۔ اب جناب وہ سید صاحب نے تلاوت شروع کی جی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ اب سید صاحب پڑھ رہے ہیں اور قربان جاؤں جی سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا، کیا سونا سید صاحب نے قرآن پاک پڑھا ہوگا حضرت۔ وہ سید صاحب پڑھ رہے ہیں حضرت، اور اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھے ہیں ادھر تو بخوبی جانتے ہیں کہ بڑا پکا حافظ بھی ہو نا، پکا، بس توجہ ہٹنے کی دیر ہے اور ساتھ ہی خطا دے، پکا حافظ بھی ہو، توجہ ہٹنے کی دیر ہے ساتھ ہی خطا۔ ادھر بھی یہی ہوا کیونکہ کیفیت بنی تھی، سامنے وہ بیٹھا ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے، کیفیت بنی تھی، بس توجہ ہٹی اور ساتھ ہی آپ زبر کی جگہ زیر پڑ گئے۔ حضرت غازی علم الدین عرض کرتے ہیں حضرت سید بھی ہو ولی بھی ہو لیکن پڑھن اللہ دا کلام ڈھے ہو، اور عربی زبان بڑی حساس زبان ہے، زیر زبر سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں آپ، جو ہے نا وہ زیر کی جگہ زبر پڑ گئے۔ حضور میرے ملت بڑے حیران ہوئے، اور ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں، تو یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، جب دیکھا تو غلطی بھی تھی۔ اب لکھا جی حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین ہم تو باہر یہ بیٹھے سوچ رہے تھے پتہ نہیں پڑھے ہے نہیں پڑھے ہے، پڑھے ہے کدے کو پڑھے ہے جی، اور تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، اور غلطی بھی ٹھیک، وہ بتا تو صحیح تو نے کدھر سے پڑھ لیا۔ تو حضور
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو غازی علم الدین جواب کیا دیتے ہیں، شاہ جی آپ نے تو پھٹوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، اور علم الدین نے پڑھا بھی ان سے ہے جن پہ نازل ہوا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، کنوں پڑھائیے کنوں نوازیے جڑے ہوں ساڑھے واسطے سر تے۔ ہاں پتر بہت کچھ ہے میرے بچے ہو، لیکن ساڑھے گرو بھی پیران تے پار پایا گیا، بہت کچھ ہے۔